اب اس کے بعد 2-3 مسئلے جو چند اہم مسئلے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر جس دعوت میں لہو و لعب ناچ گانا ہو کیا اس دعوت میں جانا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو جس دعوت میں لہو و لعب ناچ گانا ہو اس میں جانے کی 2 صورت ہے کہ جس دعوت میں ناچ گانا ہو، لہو و لعب ہو، آتش بازی ہو اور جو ہے گانے بجانے کا اہتمام ہو، تو اس دعوت میں جانے کی 2 صورت ہے۔ تو پہلی ایک شکل یہ ہے کہ معلوم ہی نہ ہو کہ بھئی اس دعوت میں جو ہے نا گانے بجانے کا اہتمام تھا۔ دوسری شکل یہ ہے کہ معلوم ہے کہ اس دعوت میں ناچ گانے کا اہتمام ہوگا، تو اب اس کے بعد جو ہے معلوم نہ ہوا اور وہ چلا گیا تو اس کا حصہ نہ بنے۔ اگر یعنی معلوم نہیں تھا، پہلے سے پتہ نہیں تھا کہ اس دعوت میں جو ہے ناچ گانے کا اہتمام ہوگا، یا پھر جو ہے اس گانے میں جو ہے باجے کا اہتمام ہوگا، آتش بازی کا اہتمام ہوگا، لوگ جو ہے ناچیں گے کودیں گے، اگر یہ بات معلوم نہیں ہے، جب شادی خانے میں گیا تو پتہ چلا کہ یہاں پر یہ چیزوں کا اہتمام ہو رہا ہے، یہ چیزیں یہاں پر چل رہی ہیں، تو اب اس شخص کے لیے کیا کرے؟ کیا وہ شخص واپس لوٹ جائے یا پھر وہاں پر بیٹھے رہے؟ تو فقہاء نے فرمایا کہ وہ شخص اس کا حصہ نہ بنے، یعنی اس کے حصہ نہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ جس مقام پر یہ عمل انجام دیے جا رہے ہیں اس مقام اس جگہ وہ نہ رہے، بلکہ وہ دور کسی کونے میں جا کر کے بیٹھے رہے، اس محفل کو وہ نہ دیکھیں، اس محفل کی وہ زینت نہ بنے، اس محفل کا وہ حصہ نہ بنے۔ اب معلوم ہو تو نہ جائے، ظاہر سی بات ہے کہ معلوم ہے کہ اس دعوت میں پروگرام ایسے ہیں کہ ناچ گانے ہونے والے ہیں، تو اس دعوت میں ہم جائیں گے۔ تو بتایا گیا کہ اگر پہلے سے معلوم ہے کہ اس دعوت میں ناچ گانے کا اہتمام ہے تو ایسی دعوت میں نہیں جانا چاہیے۔ لیکن اگر کچھ خاص لوگ ہیں، کوئی رشتہ دار ہے، خیش و اقارب ہے کہ جس میں جانا ضروری ہے، کہ اگر نہ جائیں تو شکوے شکایت کی باتیں ہوگی، ناراضگی کا معاملہ ہوگا، تو پھر جس کی وجہ سے نہیں جانے کی وجہ سے پھر مشکلات درپیش ہو جائیں گے کہ بہت خاص معاملہ ہے، جانا ضروری ہے لیکن وہاں پر جو ہے گانے بجانے کا اہتمام ہے، تو ایسی صورت میں پھر کیا کرے کہ جانا بھی ضروری ہو اور جائیں تو وہاں پر ناچ گانے کا اہتمام ہو، ڈھول باجے کا اہتمام ہو، تو وہ کیا کرے وہاں پر؟ جو بتایا گیا ہے کہ وہ جائے اور جو ہے فوری طور پر وہ جا کر فوری طور پر کیا کرے؟ اپنے رشتہ داروں سے مل جل کر فوری طور پر واپس لوٹ جائے، فوراً آ جائے۔ اب اسی طرح سے کوئی ایسا شخص جس کا رکنا وہاں پر ضروری ہے تو اس کو تو رکنا پڑے گا، جیسا کہ کوئی قاضی صاحب ہے، اب قاضی صاحب جو ہے وہاں پر نکاح پڑھائیں گے، بغیر اس کے نکاح نہیں منعقد کیا جا سکتا، بغیر اس کے نکاح پڑھائیں گے کون؟ ایجاب و قبول کون کرائیں گے وہاں پر؟ تو لیکن حالانکہ اس مقام پر دیکھا گیا کہ وہاں پر جو ہے آتش بازی ناچ گانے ہو رہے ہیں اور بینڈ باجوں کا اہتمام کیا گیا ہے، اب قاضی صاحب کا وہاں پر رکنا بھی ضروری ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ تو قاضی صاحب اس مقام پر رکیں گے جب تک کہ وہ قاضی صاحب اسی وقت تک وہاں پر رکیں گے جب تک کہ ان کا کام یعنی نکاح نہ پڑھا دیں۔ اب نکاح پڑھانے کے فوراً بعد چاہیے کہ ان کو وہ وہاں سے نکل لیں۔ اب جب تک وہ وہاں پر بیٹھے رہیں گے اس کا حصہ نہ بنیں، بلکہ وہ دور ہی رہیں اور اپنے دل میں اس چیز کو برا جانیں۔ تو یہ تمام صورتیں ہیں اس دعوت کے متعلق جس میں ناچ اور گانے کا اہتمام ہو اور یہ معلوم ہو یا نامعلوم ہو، تو اس کی شکلیں بیان کی گئی۔ تو آج کے درس میں ولیمے کے متعلق کچھ باتیں بیان کی گئی اور اس کے بعد جو ہے کچھ رسم و رواج کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی گئی اور جو ہے کچھ شادی کے متعلق کچھ باتیں بیان کی گئی اور کن چیزوں کا کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کھیل کے طور پر جو ہے مردوں کے لیے حلال ہے، وہی باتیں بیان کی گئی۔ تو آج کے درس میں اتنی ہی باتوں پر ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں اور اپنے گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کی توفیق اور رفیق عطا فرما، آمین بجاہ سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔